اب پارہ نمبر 24 کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، یہاں پر قرآن حکیم نے انسانوں کے دو فریق بیان فرمائے ہیں، دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرا گروہ اور دوسرا فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ اب یہاں پر جو ایک آیت مبارکہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کے سامنے جب بھی تم حاضر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج تاک رات ہے اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ممکن ہے ایک انسان سارا سال عبادت کرتا رہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہ فرمائے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کا مالک ہے، لیکن کوئی بندہ ایک ایسا کہ جو ایک لفظ اللہ کی بارگاہ میں ایسا کہہ دے کہ اللہ کو اس پہ رحم آ جائے اور اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا، تو باپ بیٹا جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو اس جگہ چلتے چلتے جو ہے وہ بیٹے نے ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھا، تو اس پہاڑ کو دیکھ کے اس نے کوئی بہت بڑی چیز دیکھی، تو اس نے کہا کوئی ٹیلا شیلا دیکھا کہ ابا یہ اتنا بڑا یہاں پر ٹیلا ہے، اتنی بڑی جو ہے یہ گھاٹی ہے، کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بیٹے نے، چھوٹا بیٹا تھا، پھر اس کے بیٹے نے جو ہے وہ اپنے باپ سے یہ پوچھا کہ ابا کیا ان پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے یہ پہاڑوں سے بھی بڑی ہے۔ پھر وہ اپنے باپ سے پھر وہ بیٹا پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین سے بھی بڑی کوئی چیز بنائی ہے؟ تو پھر وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہے وہ زمین سے بھی بڑا بنایا ہے۔ پھر وہ بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اے ابا کیا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے یا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کا جو باپ تھا نا وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں اے میرے بیٹے، آسمان سے بڑے جو ہے نا وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، یعنی تیرا باپ جو اتنا گناہ گار ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ تو پھر اس بیٹے نے آگے سے پھر پوچھا کہ اے ابا کیا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑی ہے۔ تمہارے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہم خود اگر بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہوں گے، یعنی اگر ہم ساری زندگی جو ہے وہ ایک ایک سانس کے اندر بھی اگر ہم گناہ کرتے رہیں تو یعنی ہمارا کتنا گناہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ جب بخشنے پہ آتا ہے، اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ ضرور اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اعمال کے لحاظ سے یا کوئی بندہ کہے کہ میں عبادتیں کر کے، ریاضتیں کر کے، تراویحیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اپنی بخشش اللہ سے کروا لوں گا اپنے اعمال، وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ عدل کریں تے تھل تھل کمبن کچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ جب اللہ عدل کرتا ہے تو پھر بہت مشکل ہے، عدل کا معاملہ بہت مشکل ہے کہ ہماری بخشش ہو، لیکن اللہ جب فضل فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ یہاں جو 24ویں پارے کی سورہ زمر کی آخری آیات ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے لوگو جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسری سورہ 24 کے اندر جو سورہ ہے اس کو سورہ غافر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جو قرآن کے اندر ہے وہ سورہ مومن اسے کہا جاتا ہے، سورہ مومن ہی ہے نا، سورہ مومن اسے کہا جاتا ہے، لیکن اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ غافر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ غافر کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا، چونکہ اس صورت کے اندر غافر الذنب یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا
یہ لفظ آیا ہے آیت نمبر 3 کے اندر، تو اس وجہ سے اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو پارہ ہوتا ہے یا قرآن پاک وہاں پر اس کا نام سورۃ المومن ہی لکھا جاتا ہے، اس کو سورۃ المومن ہی کہا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے 2 نام ہیں، سورہ غافر اور سورہ مومن۔ اب اس کا سورہ مومن کہا کیوں جاتا ہے؟ اس سورت کے اندر ایک بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا فرعون کے خاندان کا تھا اور قبطی تھا، تو وہ جب بھی نہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرتے تو وہ ایک بندہ تھا جو فرعون کے دربار میں جو موسیٰ کا حمایتی تھا، کھل کے نہیں سامنے حمایت کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا وہ چھپ چھپا کے یا جہاں پر اس کو موقع ملتا تھا نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی تھا۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتے تو وہ کہتا یار اس بندے کو کیوں چھیڑ رہے ہو، وہ تمہارا کیا نقصان کر رہا ہے، اس طریقے سے نا وہ جو فرعونی تھے یا فرعون تھا ان کو وہ بندہ روکتا تھا۔ اس کا نام شمعان تھا یا حربیل اس کا نام جو ہے وہ لکھا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کہا ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندرونی طور پہ بہت زیادہ حمایتی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حمایت کرتا تھا، اور جہاں پر بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا اور فرعونیوں کو ظلم اور جو ہے وہ زیادتی کرنے سے روکتا اور کہتا کہ یار اس بندے کو تم کیوں تنگ کرتے ہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اگر وہ سچا ہوا تو پھر تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اگر وہ جھوٹا ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی ایسا ویسا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جو فرعون تھا اس نے جو ہے وہ ایک دفعہ فرعون اسی طرح تقریر کر رہا تھا، تو جو یہ تھا نا مومن جس شخص کا نام شمعان تھا، یہ کھڑا ہو گیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جو ہے وہ تقریر کرنی شروع کر دی، اور تقریر جب کرنی شروع کر دی تو وہ فرعون جو ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ بندہ اسی طرح موسیٰ کا حمایتی رہا تو یہ دربار میں سے نا سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اس نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کو قتل کرو۔ اب وہ مومن شخص وہاں سے بھاگا اور بھاگ کے ایک غار کے اندر جا کے وہاں پر چھپ گیا۔ غار کے اندر جب چھپ گیا، بہت بڑی غار تھی، تو اس غار کے اندر وہی اصحاب کہف والا واقعہ، غار کے اندر جب چھپ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اوپر پہرا جو ہے وہ یہ درندے جو ہیں، شیر اور اس طرح کے جو جنگلی جانور ہیں، ان کو پہرے دار لگایا۔ اب جب وہ وہاں پر گئے نا اس غار کے اوپر، ان کو پتہ لگ گیا کہ اس غار کے اندر وہ چھپا ہوا ہے، وہ شمعان نامی جو شخص تھا، قبطی تھا، فرعون کے خاندان کا تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ اس غار کے اندر وہ چھپا ہوا ہے تو وہ سارے 1000 سپاہی جو ہے وہ فرعون نے اس کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ یہ جہاں سے ملتا ہے اس کو پکڑ کے اس کو قتل کر دو، مار دو اس کو۔ جب وہ اس کے پیچھے گئے تو کہتے ہیں کہ اتنے درندے اور جانور اس غار کے باہر تھے نا کہ ان سب نے ان پہ حملہ کر دیا۔ 1000 سپاہی تھا اور بڑی جو ہے نا انہوں نے مشکل سے اپنی جان بچائی، تو انہوں نے زیادہ آدھے سے زیادہ تو جانوروں نے ان کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کے ادھر رکھ دیا بندوں کو، باقی جو بچے تو وہ بھاگ کے جو ہے نا وہ فرعون کے پاس آئے، دوڑتے ہوئے دربار میں آئے، تو کہا کہ یار ہم اس کے پیچھے گئے تو ادھر جنگل جو جانور تھے انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، وہ تو واقعی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جانوروں نے جو ہے نا وہ اس کا دفاع کیا اور ہمیں ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرنے سے روکا۔ تو کہتے ہیں کہ فرعون نے جو جتنے بندے جانوروں نے 1000 سپاہیوں میں سے جانوروں نے جتنے بندوں کو مارا تھا، اس کے علاوہ جتنے بچے تھے سب کو جو ہے وہ پھانسی دینے کا فرعون نے حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے تو یہ پھر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ ہم اس بندے کے پیچھے گئے تو وہ جو ہے وہ جانوروں نے اس کو بچا لیا، تو اس سے پھر میری جو خدائی ہے نا اس کے اندر کمزوری آئے گی، تو پھر اس کو مضبوطی مل جائے گی اور لوگ زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اس مومن شخص کا جو ذکر ہے یہاں پر، اس مومن شخص کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ مومن رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کو بیان فرما رہا ہے کہ کفار پر اللہ کا جو عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون اور قصہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو پیش آیا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، متکبر لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر غرور ہوتا ہے، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر یہ زندگی ان کی بہت اچھی جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں یہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، ہمارا جو صدر رہا ہے آرمی چیف پرویز مشرف جو ہے، آپ خود دیکھیں کتنی طاقت میں تھا وہ شخص، لیکن جب اس کی موت آئی تو میں اس کا ایک انٹرویو، وہ ایک اینکر پرسن تھی، اس کا میں سن رہا تھا
کہ دبئی جس فلیٹ کے اندر یہ رہتا تھا، صرف اس کا ایک کتا جو ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں میں سے کتا اس کے ساتھ تھا، باقی سارے اس کے ملازم ہی تھے، کوئی اس کا نہ بیٹا تھا اس کے ساتھ، نہ بیٹی تھی، نہ اس کی بیوی تھی، وہ سارے کوئی کینیڈا کے اندر تھا، کوئی جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر تھے، کوئی امریکہ میں تھے، اس کے جتنے بھی وہ بہو وغیرہ اور بیٹیاں تھیں۔ تو جب مرا تو ادھر سے دبئی سے جو ہے وہ اس کی لاش کو ملازم لے کے آئے، باقی اس کی فیملی وہ کوئی کدھر سے آئی کوئی کدھر سے آئی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہاں پر کس طرح اس کی وہ لاش کو لایا گیا، ادھر رکھا گیا، اور جناب جو ہے وہ بس فیملی نے بڑے دور سے ہو کے ایسے بیٹے نے دیکھا، بیٹی نے، اور کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ کون مر گیا ہے، کوئی بالکل بھی۔ اور بنی گالہ کے اندر آپ نے شاید دیکھا ہوگا اس نے جو اپنا گھر بنایا تھا، سیمٹ جو ہے نا، سیمٹ جس طرح یہ بیرکس بنتی ہیں آرمی کی، ان کو پتہ ہے جو بارڈر ایریاز کے اوپر بنتی ہیں، سیمٹ جو ہے نا توڑوں کے اندر بھر کے جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فائر نہ آ سکے۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ یہ سیمٹ کی جس طرح وہ نا بڑی مطلب کم از کم 10-10 فٹ کی دیواریں باہر جو ہے وہ باؤنڈری بنوائی تھی، یہ بنی گالہ جو اس نے وہ گھر بنایا تھا۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ وہ گھر اس نے بنایا ضرور ہے، لیکن اس گھر کو دیکھنا، اس فارم ہاؤس کے اندر جانا اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے متکبر لوگ ہوتے ہیں، وہ جب بادشاہت میں تھا تو لوگوں کو کہتا تھا یہ میرا مکہ دیکھو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آخری کس حالت کے اندر جو ہے وہ اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، ہم یہ نہیں کہ کوئی ایسی اس کی، نعوذ باللہ، حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی برائی نہ بیان کرو، لیکن اتنا ہے کہ کم از کم ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، سدا جو شان ہے وہ اللہ کی ہے۔ بڑے بڑے متکبر لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ فرعون دیکھیں نا، آج تک عبرت کا نشان جو ہے وہ احرام مصر کے اندر آپ جائیں تو فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، اور لوگ اسے دیکھ کے عبرت حاصل کرتے، اس کو حنوط کر کے نا، حنوط جس کو کہتے ہیں کیمیکلز لگا کے، تو فرعون کی لاش اللہ نے اس کو غرق کیا دریائے نیل کے اندر، اور آج تک عبرت کے طور پر جو ہے وہ نوادرات کے اندر اور احرام مصر کے اندر جو ہے وہ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، صرف عبرت کے لیے کہ انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے۔ جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو کہتا ہے بس میں ہی خدا ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ بڑے بڑے لوگوں کے، قارون کے، فرعون کے، نمرود کے، یہ قرآن کے اندر واقعہ میں نے اس لیے بیان فرمائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہی نہیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھ لیں، بہت لوگ ہوں گے جو جناب جب طاقت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ہی ہم ہیں، لیکن بعد میں جب اللہ کی مار پڑتی ہے تو یقین جانتے ہیں وہ لوگ رل جاتے ہیں، ان کی نسلیں رل جاتی ہیں، ان کی اولادیں رل جاتی ہیں، در بدر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ جو واقعات بیان کر رہا ہے یہ عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم چسکے لگا لگا کے سنائیں اور چسکے لگا لگا کے ان کو سنیں، سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ سکے تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا۔ بندہ بٹن کھول کے جناب ایسے بائک کا سلنسر کھول کے پیچھے سے آواز جب دھوں کر کے نکلتا ہے سوچتا ہے بس میں ہی ڈان ہوں اس علاقے کا، جناب انڈر ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا، میں ہی اس علاقے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کس گلی کے اندر جو ہے اللہ کی پکڑ آ جائے اور کس حال کے اندر اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ۔ بھٹو کو جب پھانسی لگی تھی نا تو اس کا آخری جو لفظ تھا وہ یہی تھا کہ دا فنش، بس یار آخر تو سب کچھ ختم ہی ہے، کیا ہے، کتنی طاقت میں تھا وہ بندہ بھی، تو آخری اس کے لفظ یہی تھے کہ کچھ نہیں ہے، یہ سب مایا ہے، بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اب یہاں اسی صورت کے اندر نا سورہ مومنون کے اندر بہت تفصیل ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے تو بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر یہ ایک نطفہ بنتا ہے، پھر جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کی ایک بوٹی بنتی ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس کے اندر جان آتی ہے، پھر اس کے اندر عقل آتی ہے، پھر یہ سمع یعنی سننا شروع کرتا ہے، پھر بصر پھر دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال ہے۔ یہ جو ہمارے اندر رگیں ہیں نا، رگیں، میں پڑھ رہا تھا کہ دماغ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے نا، یہ دماغ کے اندر جو ہمارے یہ جس طرح نہیں آپ موٹر وائنڈنگ ہوتی ہے، موٹر کے اوپر تار چڑھی ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر جو تار لپیٹی ہے، کہتے ہیں کہ اتنی لمبی تار ہے، وہ سائنس کہتی ہے کہ اس کو اگر کھولا جائے تو یہ یہاں سے آسمان تک اور آسمان سے پھر زمین تک آئے، پھر بھی یہ تار ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے اتنی لمبی تار دماغ کے اندر ڈالی ہے۔
کہیں سے تھوڑی سی خراب ہو جائے نا، موٹر کی تار تھوڑی سی کام چھوڑ دے تو کہتے ہیں جی موٹر فارغ ہو گئی۔ اب اندازہ کریں کہ دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جو ہے نا یہ اس کے اندر فالٹ آ جائے، بندے کی قیمت ہی کوئی نہیں، فارغ۔ سامنے ڈھانچہ ہو لیکن جب دماغ کام چھوڑ دے تو بندہ کسی کام کا نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے نا، اس کے مختلف مرحلے ہیں۔ یہ پہلے خون کا اتنا قطرہ ہوتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، وہ خون جمتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، پھر کیا پھر وہ انسان، پھر خون کی گردش، پھر اللہ رگیں بناتا ہے، پھر خون گردش کرتا ہے، پھر دل کی حرکت ہے۔ 360 جوڑ ہیں، یہ اختر بھائی کو پتہ ہوگا، 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم کے اندر جو ہے۔ پھر پیدائش کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے تو از حد کمزور ہوتا ہے، بالکل پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ بہت کمزور ہوتا ہے اور عاجز ہوتا ہے، وہ بیچارہ خود ہل بھی نہیں سکتا، کھا پی کچھ نہیں سکتا، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اسے کوئی تمیز ہوتی ہے، نہ سردی گرمی کا پتہ، نہ عقل اور نہ شعور ہوتی ہے، نہ قوت اور ادراک ہوتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں کمزوری، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے کے اندر مشکل، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز۔ اللہ فرماتا ہے بس یہی، اور یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، بس یہ سرکل ہے انسان کا، ایسے پرواز کرتا ہے۔ خون کا ایک قطرہ ہے، صرف خون کا ایک قطرہ، بس یہ خون کا قطرہ وہ اوپر جا رہا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ بس مر گیا، اعلان ہوا، مٹی کے نیچے چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی جو ہے نا وہ انسان کی جو ہے وہ اوقات ہے، یہی انسان کی حیثیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات کا نہیں پتہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فصلت ہے۔ سورہ فصلت کو ہا میم سجدہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر فصلت آیات ہو یہ لفظ آیا، اس وجہ سے اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اور ہا میم سجدہ بھی، چونکہ اس کے اندر ہا میم سجدہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر سجدہ تلاوت موجود ہے، اس وجہ سے اس کو ہا میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا میم جو ہے نا یہ 7 ہوا میم ہے، یعنی ایسی صورتیں جن کا آغاز ہا میم سے ہوتا ہے، وہ 7 صورتیں، سورہ مومن، سورہ ہا میم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ 7 ایسی صورتیں ہیں کہ جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا۔ یہ جو 7 صورتیں جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو قرآن کا حسن ہے، قرآن کا زیور ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آخر میں ایک بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت ناک آیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، قیامت کا دن، تو ہر چیز جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گی۔ انتق اللہ کل شیء، کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ ہر چیز، زبان چپ ہو جائے گی۔ اب سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی، یہ چپ ہو جائے گی زبان، لیکن باقی جتنے اعضاء ہیں نا یہ بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہر چیز گواہی دے گی۔ اب وہاں پر نا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، یہ جو سورہ حامیم ہے اس کے آخر میں ہے نا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ لوگ اپنی جلدوں سے کہیں گے، یہ جو سکن ہے نا، سکن، اس سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی جلد سے کہیں گے کہ آج تم ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو۔ قیامت کے دن یہ اللہ نے پورے جسم جو ہمارا نا یہ چپ ہے، چپ ہے، جس طرح موبائل کے اندر چپ ڈال دی جاتی ہے نا، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، یہ انگلیاں کیمرے ہیں، یہ کیمرے ہیں سارے، یہ کیمرہ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ سارے جو ہمارے یہ جسم کے اوپر یہ جو جلی ہے نا، سکن ہے، یہ کیمرہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے ایک ایک گناہ کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے۔ یہ زمین جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے نا، اللہ نے اس کے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم جدھر بھی یہ جو کل اس دن جمعہ والے دن بھی میں سورت بتا رہا تھا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم القلہ، سو وہ یہی ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ قیامت کے دن یہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، یہ بندہ ادھر جاتا تھا، یہ ادھر تھا، یہ ادھر تھا، یہ ادھر تھا۔
اللہ فرماتا ہے تم بندوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو، لیکن بدبختو جس زمین کے اوپر گناہ کر رہے ہو تو ادھر بھی تو چپیں لگی ہوئی ہیں، وہ زمین تو تمہارے ایک ایک گناہ کو نوٹ کر رہی ہے۔ چلو زمین سے بھی چھپ جاؤ گے، لیکن یہ جو تمہارا جسم ہے، یہ جسم کے ہاتھ پاؤں یہ تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو سکن ہے نا، یہ جلد، قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن اس جلد کو عذاب دیا جائے گا، یہ اتر جائے گی، پھر نئی جلد اللہ چڑھا دے گا، نئی جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر چڑھا دے گا۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ انسان کی یہ جو سکن ہے یا جلد ہے اس کے اندر تکلیف ہے، اندر تکلیف نہیں ہے۔ اب کوئی بھی چیز چبوتے ہیں نا تو انسان کی جلد کے اوپر جو ہی لگتی ہے نا تو یہ بہت یہ سینسیٹیو ہے، حساس ہے بہت زیادہ، یہ اس کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں جلدیں جو ہے نا ان کی چینج کرتا رہوں گا، ایک جلد کے اوپر عذاب ہوگا، پھر وہ جب اترے گی، پھر جس طرح سانپ نہیں اپنی چمڑی تبدیل کرتا، پھر دوسری جلد چڑھاؤں گا، پھر ان کو عذاب دوں گا بار بار۔ تو یہ جلد جو ہے نا، یہ قیامت کے دن جب بول پڑے گی تو انسان اس سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنی جلدوں سے کہے گئے کہ لما شہدتم علینا، او آج تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو؟ ہم تو سردی میں وضو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تم ٹھنڈی ہو جائے گی، گرمیوں میں اس لیے باہر نہیں نکلتے تھے نماز کے لیے کہ تجھے گرمی لگے گی، ہم تو تجھے بچاتے بچاتے جو ہے وہ بڑھ گئے، اور تو نے آج ہمارے خلاف ہی گواہی دینی شروع کر دی۔ تو پھر جلد جو ہے نا وہ کہے گی کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ مجھے بچا؟ ہم وضو اسی لیے نہیں کرتے نا سردیوں میں، ڈرتے نا اسی لیے کہ یار جلد ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو یہ جلد کس کی ہے؟ یہ تو قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ لے کے آ جائے گی کہ یہ بندہ جناب وضو بھی نہیں کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ جرم کرتا تھا، کریمیں لگا لگا کے اس کے اوپر یہ کالی نہ ہو جائے، قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف ہو جائے گی، یہ ہماری جلد ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ کون ہے ہمارا؟ مجھے بتائیں نا۔ زمین بھی ہماری نہیں، زمین اللہ کی ہے، یہ کیمرہ ہے ہمارا ایک ایک گناہ، یہ ہاتھ ہمارے وقتی ہمارے ہیں، لیکن یہ ہمارے گواہ خلاف گواہ ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ ہیں قیامت کے دن۔ اسی اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو، بچ نہیں سکتے ہو مجھ سے، بھاگ نہیں سکتے ہو مجھ سے، میں نے تمہارے اندر ہی یہ فرشتے تو ویسے اللہ نے برکت کے لیے رکھے نا، یہ جو دائیں اور بائیں ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ نے ایسا نظام فٹ کیا ہوا ہے نا کہ ہماری ایک ایک سانس وہ ریکارڈ ہو رہی ہے ان کیمروں کے اندر جو اللہ نے ہمارے جسم میں لگائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، زیادہ بھی کیمروں سے نہیں ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ ڈر کے تو بس بیٹھ ہی جائیں ایک جگہ پہ۔ وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر رہو، لیکن دنیا کے اندر رہ کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔